بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون اسلامک ٹیچ چینل۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت اطہار کی سرعام بے ادبیاں گستاخیاں۔ آپ ذرا ان چند تصویروں کو ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد کلام کرتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس میں سے ایک خاتون ہے، باپردہ ہے، اور ایک شخص ہے، اس کی تصویر تو بنائی گئی ہے لیکن چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے۔ دوسری تصویر کو ملاحظہ فرمائیں، اس تصویر کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تصویر آپ کو کیا خیمہ پیش کر رہی ہے؟ اب اس تصویر سے کیا میسیج دیا گیا ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں، اسے دیکھیں، یہ تمام تصویریں دیکھیں آپ ذرا۔ تمام تصویریں دیکھیں آپ ذرا۔ اب آتے ہیں کلام کی طرف۔ اب یہ اہل تشیع حضرات نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہیدان کربلا کی تصویریں بنا کے انہوں نے جناب ایک میسیج دیا ہے کہ کربلا میں ایسا ہوا ہوگا۔ یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کی تسمیل بنانی بے ادبی ہے، توہین ہے۔ تسمیل سے مراد ان کی تشبیہ بنانا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ کفر ہے۔ میں نہیں کہتا، علماء دین اس بارے میں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی تصویر کشی کی جائے تو یہ ناجائز، حرام، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ آج مجسمے والی، غیر مجسمے والی ناجائز تصویروں کو بنا کے اور صرف فیم حاصل کرنے کے لیے، اور قاعدہ کلیہ یہ کہ صرف اور صرف ان اہل بیت اطہار علیہم السلام کو عوام کے سامنے دکھانا، یہ مقصود ہے ان لوگوں کا۔ حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کتاب بخاری کے اندر موجود ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حبش میں ایک کنیسہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں۔ اس کا ذکر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اسی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے اور اس میں یہ تصویریں بنا ڈالتے، یہ مرنے والوں کی تصویر ہے، لہذا یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق قرار پائی۔ ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور پر یعنی تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو ذرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور تصویر بنا رہا تھا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی مانند تخلیق کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ایک دانا یا اس کی چونٹی کی بنا کے دکھائیں تو ایسا نہیں ہے، یہ عاجز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں میں سے کون ہے جو جا کر مدینہ میں کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑے نہ دے، کوئی قبر نہ چھوڑے زمین کے برابر نہ کر دے، کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کرتا ہوں۔ ایک شخص نے عرض کی، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ گیا، مگر اہل مدینہ کے خوف سے یہ کام کیے بغیر پلٹ آیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اچھا تم جاؤ، حضرت علی تم کر کے آؤ گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مولانا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف گئے، اور جن لوگوں نے، جو عیسائی لوگ تھے، ان کے جو پادری تھے، جو پجاری تھے، جب وہ مر جاتے تھے ان کی تصویریں اپنے گھر میں لگاتے تھے۔ تو مولانا مشکل کشا نے ان تصویروں کو توڑا اور توڑ کر انہیں مٹایا، اور یہاں تک کہ انہیں دور دراز کہیں چھوڑ کے آئے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے محبوب کائنات نے فرمایا، اے علی تم نے اچھا کام کیا ہے۔ اب ان حدیثوں کو غور فرمائیں۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، بخاری اور مسند احمد میں موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا، جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا، اور جس نے کسی اللہ کے نیک بندے کا مجسمہ تیار کیا، یعنی کوئی ایسا جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اس کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے حدیث پاک میں کہ
جنہوں نے کسی اللہ کے نیک بندے کا مجسمہ بنایا پھر اسے لوگوں میں دکھایا تو فرمایا قیامت میں اسے اللہ عذاب دے گا، فرمائے گا اللہ اس میں روح پھونک، حالانکہ وہ روح نہ پھونک سکے گا، اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ جہنم میں گرائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا تو اس میں ایک تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے اس پردے کو لے کر پھاڑ ڈالا، فرمایا قیامت کے روز سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو لوگ اللہ کی تخلیق کی مانند تخلیق کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر واپس تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ زرد پڑا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رنگ متغیر ہے، تو فرمایا آج میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے خود دیکھا کہ بعد مجسمے بنا کے کلیساؤں میں عیسائیوں نے لٹکائے اور کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ توبہ نعوذ باللہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس طرح کی باتیں اس حدیث میں آئی۔ فرمایا جو ایسا کرے کسی بھی اللہ کے نبی، اب اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا نبی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، وہ صحابہ کرام میں سے ہوں، اہل بیت اطہار میں سے ہوں، کوئی بھی ہوں، اب ان کی تصویر بنا کے جناب دکھانا یہ فلاں شخص ہے، اس کو جناب دیکھو، اس کے لیے ماتم کرو، ان کے لیے رو، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب درست نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو کچھ تو سوچو یار، کیوں ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ اغیار کے طریقوں پر چلتے جا رہے ہیں۔ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ تھا، آج ہم فرانس والوں کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ جناب فرانس والوں بدبختو، تم نے ہمارے نبی کے خاکے بنائے، اور مجھے جواب دو مسلمانوں، تم جب اپنے نبی کی آل کے خاکے بناؤ تو تم سے بدتر کون ہوگا؟ مجھے جواب دو مسلمانوں، تم اپنے نبی کی آل کے اس طرح کے خاکے بنا کے عوام کے سامنے پیش کرو کہ جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں سیدوں کے خیمے ہیں، اب یہ دیکھو یہ بچہ ہے، یہ رو رہا ہے، یہ بیبیاں ہیں، ان کے جناب دامن کو پھاڑا جا رہا ہے، کس طرح کی غلیظ حرکتیں کر رہے ہو، تم یہ دکھا کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا اہل بیت طہار کے ساتھ ظلم و ستم ہوا؟ ارے نہیں نہیں بابا نہیں، بی کسی بھی پاک بی بی پر یزیدی فوج، کسی بھی سپہ سالار، کسی بھی فوجی نے کسی بھی پاک بی بی پر دامن پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ارے جن کی والدہ طیبہ عابدہ زاہدہ کے سر سے تھوڑا سا پردہ سرک جائے تو جناب سورج نہ نکلے، جب وہی خاتون جنت روز محشر آئیں گی تو اللہ فرمائے گا اے میدان محشر والو نگاہوں کو جھکاؤ، کیونکہ محمد عربی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ملاحظہ فرمائیے، کیا سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں یا آپ کی جو شہزادیاں ہیں ان پر کوئی یزیدی فوج عزت کی تعداد کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آج جو یہ میسیج یہ تصویر دکھا کے، اب دیکھیں نا، ایک تصویر کی ایک خاتون کی تصویر ہے اور اس میں دیکھیں کوئی یزیدی فوج کا ایک سپاہی ہاتھ بڑھا کے ان کے جمر کو کھینچنا چاہ رہا ہے، نوچ رہا ہے، تو دراصل یہ دکھانا بھی بے ادبی ہے۔ ارے لوگوں مسلمانوں خیال کرو، کچھ اللہ کا خوف کرو، کچھ تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ تصویریں دکھا کے کیا مقصد ہے تمہارا؟ بے ادب تم ہو۔ اہل تشیعوں کے ہاں یہ ساری ناجائز پیداوار، اور یہ اتنے معاملات خراب کہ اللہ کی پناہ، جب تم اب اتنے گر گئے کہ اب اہل بیت طہار علیہم السلام کی تصویریں بناؤ گے، ان کے خاکے بناؤ گے، ان کے جناب چہرے دکھاؤ گے، تم ان کو جناب سر عام بازاروں میں لیے پھرو گے کہ اس طرح ان پر ظلم ہوا تھا، اس طرح یزید کے پاس گئے تھے۔ نہ یہ سارے خاکے غلط ہیں اور اللہ تمہیں خاک میں ملائے۔ او بدبختو، تم نے پر طنز کی، تم نے بہتان لگایا، تم نے جھوٹ باندھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، سن لو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ساری جھوٹ کہانیاں ہیں۔ اہل تشیع وہ واحد فرقہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ، من گھڑت واقعات اور اپنی طرف سے راج کیے جاتے ہیں، اور ان کے ذاکرین، ان کے جناب ممبروں پر بیٹھنے والے جب تک شراب نہ پی لیں یہ گفتگو نہیں کرتے۔ یہ زانی، یہ زنا کی پیداوار انہوں نے اب آج انتہا کر دی۔ اب دیکھیں نا یوٹیوب پر اور دیگر سوشل میڈیا پر، اور دیکھیں کس طرح کی ویڈیو اب وائرل کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں گوگل پہ جائیں، مولا علی صرف لکھیں، انہیں جو تصویریں آ جائیں گی۔ کیا یہ مولا علی کی تصویریں ہیں؟ کوئی مولا علی کا تصور کھینچ سکتا ہے؟ اگر کسی نے بنائی ہے تو اس نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ او ناہنجار لوگو، تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل کے خاکے بنائے، خدا تمہیں خاک میں ملائے۔ لیکن میں سامعین و حاضرین آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس طرح کے خاکوں کو مت دیکھو، اس طرح کی تصویرات کو مت دیکھو۔ ہمیں ان تصویروں کو نہ دیکھنا چاہیے، نہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے، نہ ہی بنا
بنا کے ہمیں اپلوڈ کرنی چاہیے۔ بدبختو شیو، یہ کیا کر دیا تم نے تو عوام کو۔ اب پہلے تو تم ناچ گانا کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، زنجیر زنی کرتے تھے، گھوڑوں کو چاٹتے تھے، اب حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ ان معصومین کی تم تصویریں بناتے ہو، خاکے بناتے ہو کہ یہ وہ ہیں، ان پر پانی بند کیا، ظلم و ستم کیا گیا، اور پھر تم نے یہ جو تصویر دکھائی، یقین مانو اس تصویر دیکھنے کے بعد میری نیندیں اڑ گئیں کہ بدبختو تم نے کیا منظر پیش کیا۔ اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ سامعین کرام، یہ تصویرات کو دیکھنا گناہ، شرعاً گناہ، ان کا بنانا گناہ، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری گزارش ہے ان سے کہ آئندہ سے اگر ہو چکا توبہ کیجئے، آئندہ نہ بنائیں۔ اگر دیکھ لی ہے آئندہ توبہ کیجئے کہ آئندہ ان نفوس قدسیہ کی نہ کوئی فلم دیکھیں گے، نہ ان کے بارے میں دیگر معاملات سنیں گے۔ یار ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں، ہم عیسائیوں کو یہودیوں کہتے ہیں تم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کارٹون بنائے، خاکے بنائے، تم گستاخ ہو، بے ادب ہو۔ تو مسلمانوں تم جواب دے دو، اہل تشیعو تم جواب دے دو، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے بھی تو وہی کام کیے، ان نفوس قدسیہ کے خاکے بنائے، ان نفوس قدسیہ کے جناب تم نے تیر چلوائے اور کہا جی یہ دیکھو کربلا کے اندر یہ ہوا۔ او ظالمو بدبختو، ایسا نہیں جو تم منظر پیش کر رہے ہو، اور تم نے 14 سال بعد بھی یہی اپنا معاملہ اپنے سپرد رکھا اور یہی ثابت کیا کہ 1400 سال پہلے بھی امام علی مقام کے قاتل تم اہل تشیع تھے۔ آج بھی حرکت و سکنا سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ان امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام اور دیگر رفقا کے قاتل تم لوگ ہی ہو۔ سامعین کرام، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون اسلامک ٹی چینل۔ اپنی خیالات کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا، شاید کتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ شعور پیدا کرنا ہے، یہ آگاہی پیدا کرنی ہے کہ ہمیں اس طرح کے فسق و فجور سے، اس طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ چلے یار، نماز روزہ تم پہلے ہی نہیں رکھتے نہ پڑھتے، اور دیگر عبادات تم کر نہیں سکتے، اب اتنے بڑے گناہ اللہ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے تو نے دنیا میں تصویر بنائی میرے نیک بندوں کی، تیری مجال کیا ہے؟ اب اللہ فرمائے گا ان کے اندر روح پھونک کے دکھا، روح پھونک سکے گا؟ تیری مجال ہے؟ اور تیرے کہنے پر تو تجھے گھر والے دوسرا سالن نہیں دیتے، اور تم نے آج اہل بیت اطہار علیہم السلام پر خاکے بنا دیے دور فٹے منہ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں الفاظ کیا بیان کروں اور کیا نہ کروں، سمجھ نہیں آ رہا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی ویڈیو کی اختتام کرتے ہیں۔ اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے، جو دین کے ہمیں رد بنی نو بشر تھا، اب جنگ و جدل چاروں طرف اس میں پیا ہے، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے، بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا اب بھی بڑا ہے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی نہ مٹ جائے بالآخر، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی نہ مٹ جائے بالآخر، مدثر سے دور زماں میٹ رہا ہے، وہ قوم کے آفاق میں جو سرب فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کی اب روب قضا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹی چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔